نور ویلا نور پیو آئی کریو من آنند جی او پویڑا راکھوشا پیر سو سبنگ جیت میں جاگو جاگو بھائیڑا رہنا بیانیا جی کے تھنے چھتو مومن بھائی جی رہنا بیانیا مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو دیں دورہ اللہم صلی اللہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، دین پہ چلنے کے لیے ہمارا جو طریقہ ہے وہ اسماعیلی ہے، لیکن اسماعیلی اور بھی ہیں، اس لیے ہمارے طریقے کے اندر ہمارا جو مذہب ہے وہ نظاری ہے، ہم لوگ نظاری اسماعیلی ہیں، بحر الویہ اسماعیلی ہے۔ اے مومنو، ہمیں اپنی اصل اپنی ہسٹری جاننی چاہیے۔ تو نبی کریم جب مدینہ میں آئے تو کچھ لوگ ایسے تھے جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری تھے، سلیمان فارسی تھے وغیرہ، یا نبی آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، یا نبی آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے دی، یا نبی روزے رکھے، حج کیا، یا نبی کیا بس اتنا ہی اسلام ہے کہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہے؟ تو نبی کہتے تھے اس سے بہت زیادہ ہے۔ شبلی نعمانی ایک مسلمان سنی عالم ہوا ہندوستان میں، اس نے سیرت النبی لکھی، اگرچہ وہ سنی تھا لیکن بہت سی اچھی اچھی چیزیں ڈسکور کر کے اس نے سیرت النبی میں لکھی ہیں۔ ہمارے مذہب کے طریقے کے اندر ہم چھانٹا لیتے نا، تو اس نے چھانٹے کا ذکر بھی کیا ہے کہ نبی کریم چھانٹا دیا کرتے تھے۔ اینی اس نے ایک بات لکھی ہے، کہتے کہ رسول اکرم فرمایا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے قرآن سے علاوہ اور بہت کچھ علم دیا ہے۔ تو کسی نے پوچھا یا نبی قرآن کے علاوہ آپ کے اوپر اور بھی وحی اتری ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں۔ یہ شبلی نعمانی لکھتا ہے کہ قرآن کی جو وحی تھی اس سے علاوہ اور بھی رسول پاک کے اوپر ذاتی پرسنل باتیں اتری کہ جو قرآن میں درج نہیں ہوئی۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو عام مسلمان نہیں جانتے، لیکن ہم اسماعیلیوں کے اندر ہمیں ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے ایسی بہت سی راز کی باتیں کہی ہوئی ہیں۔ نبی کریم جو تھے ایسے تقریباً 40 اصحاب تھے کہ جو عام مسلمانوں کے علاوہ پرائیویٹلی رسول پاک سے ملا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ تک زید بن ارقم کے گھر میں ملتے تھے، پھر بعد میں اس کا گھر چھوٹا ہوتا تھا تو آپ اور یہ سب اصحاب جو تھے کسی اور جگہ ملا کرتے تھے۔
کبھی کبھی ٹینٹ بھی باندھ لیتے تھے، تو اس وقت معرفت کی باتیں ہوتی تھی. انسان کیا ہے؟ ایک مٹھی خاک ہے، لیکن اسی انسان کو خدا تعالیٰ نے بڑے عظیم درجے دیے ہیں، اور خدا کی بخششوں کا کوئی اینڈ نہیں. عام انسان سے لے کے کسی نبی یا رسول تک کوئی بھی آدمی پہنچ سکتا ہے، اور وہ پہنچتا ہے اس رستے پہ چلنے سے کہ جو رستہ نورانی رستہ ہے، اور وہ ہمارے طریقے کے ساتھ لگا ہوا ہے. قرآن میں فرمایا اللہ کے اے محمد، تو اور تیرے اصحابوں میں سے چند فرینڈ آدھی رات کو اٹھتے ہو یا تھوڑی رات کو اٹھتے ہو، آدھی یا تہائی یا اس سے بھی تھوڑی رات کو تم لوگ اٹھتے ہو اور خدا تعالیٰ کے راستے پہ جد و جہد کرتے ہو. یہ اشارہ کرتا ہے کہ رسول اکرم کے زمانے کے اندر وہ لوگ تھے کہ جو آدھی رات کو اٹھ کے خدا کی بندگی کرتے تھے. ہمارے پیروں نے اس حقیقت کو گنانوں کے اندر بڑے اچھے نرم طریقے سے یہ گنانوں میں فرمایا ہوا ہے. نور ویلا نور پیو. 24 گھنٹوں کے اندر کون سا وقت ہے کہ جس کو ہمارے پیروں نے نور کا وقت کہا؟ مولانا شاہ سلطان محمد شاہ فرمایا، میرے باپ علی شاہ کہتے تھے کہ ہے کوئی ایسا جو آدھی رات کو اٹھے اور اس فرشتے کی آواز سنے کہ جو فرشتہ کہتا ہے کہ کون ہے تمہارے اندر کہ جس کے گناہ میں لے جاؤں اور اس کے بدلے کے اندر میں ثواب اور نور کی بخشش دلاؤں. یعنی یہ چیز آدھی رات کے بعد کا جو وقت ہے، اس وقت کے ساتھ کوئی معرفت لگی ہوئی ہے. حضرت بی بی عائشہ رپورٹ کرتی ہیں کہ میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ آدھی رات کو رسول اکرم کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے کھڑے صبح تک آپ عبادت کرتے تھے. گرمی کے موسم میں نبی کریم جہاں کھڑے ہوتے تھے آپ کے پسینے سے وہ جگہ گیلی ہو جاتی تھی. تو میں نے بہت دفعہ کہا، بی بی عائشہ کہتی ہے، میں نے بہت دفعہ کہا یا نبی، آپ تو خدا کے نبی پیارے ہو، حبیب ہو اس کے، آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا، اے عائشہ، وہ میرا پروردگار ہے، میں اس کا بندہ ہوں. میں بندگی ظاہر کرنے کے لیے عبادت کرتا ہوں. یہ جو وقت ہے رات کی آدھی رات گزر جانے کے بعد، اس کو نور کا وقت کہا ہمارے پیروں نے. اور جیسے جیسے صبح نزدیک آتی جاتی ہے، تیسے تیسے نور کی شدت بڑھتی جاتی ہے. میں آپ کو ایک سائنٹیفک بابت کہنا چاہتا ہوں یہ سمجھنے کے لیے. ہماری زمین ایک بہت بڑا فٹ بال کی طرح ایک بال ہے. جب سورج ایک طرف ہوتا ہے تو دوسری طرف اندھیرا ہوتا ہے. جیسے جیسے زمین گھومتی رہتی ہے، زمین گھومتی ہے ایسٹ سے ویسٹ کو، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ سورج ایسٹ میں سے نکلتا ہے. جب سورج
آدھے درمیان ہوتا ہے تو بالکل اپوزٹ سائڈ میں جو اندھیرا ہے اس کو عربی میں ظلمت کہتے ہیں، اندھیرا. اور جیسے جیسے زمین گھوم رہی ہے اور صبح کا وقت جو ہے وہ نزدیک آ رہا ہے تو اس کے ایک پہر 3 گھنٹے پہلے ایک پہر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. ابھی جب سورج ایک سائڈ میں ہے تو دوسری دفعہ اس سائڈ کے اوپر آسمان، جس کو ہم انگلش میں کاسموس کہتے ہیں، آسمان کی کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں، کوئی حد نہیں ہوتی، بے شمار دوری سے آسمان کے اندر جو نعمتیں ہیں، آسمان کے اندر جو ریز ہیں، آسمان کے اندر، آسمان نہیں بلکہ آسمانوں میں جو انرجی ہے وہ انرجی نیچے اترتی ہے. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ سورج میں سے انرجی اترتی ہے، اس میں ایک ایسی ریز ہیں جن کو الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں. اور یہ جو الٹرا وائلٹ ریز سورج کی ہیں وہ اتنی تیز ہیں کہ اگر زیادہ دیر تک ہماری اسکن کے اوپر وہ پڑے تو اسکن میں کینسر ہو جاتا ہے. یہ الٹرا وائلٹ ریز میں انرجی ڈسٹروائے کر دیتی ہے. کسی کپڑے یا کاغذ کے اوپر ایک میگنیفائنگ گلاس رکھ کے اس کو ایڈجسٹ کرو اور بالکل شارپ پوائنٹ پیدا کر دو سورج کے نیچے تو وہ جل جائے گا تھوڑی دیر میں. اسی طرح سے الٹرا وائلٹ ریز کے اپوزٹ کاسمک ریز نکلتی ہیں جو نیچے آتی ہیں اور یہ ریز ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ ریز وہ ریز ہیں کہ انسان کی انٹیلیجنس کو زیادہ کرتی ہیں. ان ریزوں کو یعنی ان کرنوں کو اگر حاصل کیا جائے، اس وقت آدمی اٹھے ان کرنوں کے اندر وہ خدا تعالیٰ کو جو یاد کرتا ہوا ہے تو دن داروں اس کی انٹیلیجنس بڑھتی جاتی ہے. اور بہت سی دماغی بیماریوں کا یہ علاج ہے کہ 3 بجے سے لے کے اور سورج نکلنے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے تک یہ وہ وقت ہے کہ جو مینٹل بیماریوں کا علاج ہے. اس وقت کو نور کا وقت کہا، جو کہ اس کے پہلے بھی نور کا وقت ہے. میں نے بھی آپ کو عرض کیا کہ آدھی رات کے بعد نور کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ سورج نکلنے سے 1 پہر پہلے سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی 3 گھنٹے پہلے سے شروع ہوتی ہے. اگر سورج 6 بجے نکلتا ہے تو یہ 3 بجے کی بات ہے. اس کو کہا گیا نور کا وقت. پھر کہتے ہیں کہ نور کے وقت اٹھ کے نور پیو، اور نور اس طرح سے پیو کہ خوشیاں مناؤ، اپنے دل کے اندر خوشیاں مناؤ، خوشی فیل کرو. نور ویلا نور پیو کریو من آنند. پوپ کہتے ہیں آخری وقت کو، رات کے آخری وقت کو پوپ کہا گیا. پوپ ویلا راکھو شاہ پیر سو سبند تھی. علی نبی کے ساتھ اپنی محبت اور اپنا تعلق پیدا کرو. یہ وہ وقت ہے دینداروں جو ہمارے اسماعیلی طریقے کے اندر رسول اکرم کے زمانے سے ہم کو سکھایا گیا. نبی کے پاس جو لوگ آتے تھے یہ سیکھنے کے لیے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو علی کو محبت کرتے تھے. ان لوگوں کو علی کی شناخت بتائی گئی. ان لوگوں کو علی کون ہے اس کی معرفت دی گئی. سلیمان جو تھے نا، حضرت سلیمان فارس، وہ پارسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست تھے. لیکن جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر کافی بڑی ہو چکی تھی.
ٹوٹلی 253 ایئرس ان کی عمر تھی، کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ سلیمان جو تھے فارس، وہ 6 مہینے میں ایک دفعہ کھاتے تھے۔ پاسبل ہے؟ ہمالیہ کی ترائی میں ابھی بھی ایسے سادھو بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سماجی کے اندر کہ جو 10 20 برس تک بیٹھے ہیں وہ کھایا پیا نہیں۔ روحانی باتیں جو ہیں وہ عجیب باتیں ہیں، اور روحانی باتوں کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور عام لوگ اس کو گپ مار کے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو اس کو چھوڑ دیتے، بھلا دیتے ہیں۔ مگر دینداروں، ایسی باتیں ہمیں اسلام کی ہسٹری میں بہت ملتی ہیں۔ میں یہ سلیمان کی بات کہہ رہا تھا۔ رسول اکرم معراج سے واپس آئے، پہلے اس کے کہ میں یہ بیان کروں، میں آپ کو حضرت علی اور سلیمان فارس کا ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مرتضی علی 12 برس کے تھے، اسلام پیدا ہوا اس کو صرف 2 برس ہوئے تھے، اور رسول اکرم ہر جگہ علی کو ساتھ لے جاتے تھے، اور ایسے خاص آدمی جو تھے نا ان کو علی کی شناخت بتاتے تھے۔ سلیمان جب مسلمان ہوئے، وہ پہلے آتش پرست تھے مگر بعد میں پھر کرسچن بن گئے، اور کرسچن عیسائی میں سے جب نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو حضور کے پاس آ کے مسلمان ہوئے، علی سے ملا کرتے تھے۔ سلیمان نے محسوس کیا کہ یہ 12 برس کا لڑکا جو ہے، میری اتنی عزت ہونی چاہیے، اس بزرگی کے اندر تو اتنی عزت نہیں کرتا۔ اس وقت بھی 200 برس کے اوپر تھے۔ یوں ہی ایک دن مرتضی علی گھوڑے پہ چلے آتے تھے اور سلیمان اپوزٹ سائڈ سے آتے تھے۔ مرتضی علی نے گھوڑا کھڑا کیا اور گھوڑے پہ بیٹھے رہے۔ عربی تمدن کے حساب سے اس لڑکے کو نیچے اتر کے بزرگ کو سلام کرنا چاہیے۔ اس بزرگوں کے سامنے گھوڑے پہ بیٹھنا بے ادبی اور بے عزتی کی بات ہے، تو مرتضی علی نیچے نہیں اترے۔ سلیمان کو ذرا برا لگا، کافی دنوں سے وہ دیکھ رہا تھا، آخر رہ نہ سکا، کہتا ہے یا علی، آپ 12 برس کے، میں بزرگ ہوں اور میری بزرگی کا کوئی خیال نہیں۔ مرتضی علی ہنس کے کہتے ہیں، اے سلیمان، تیری کتنی عمر ہے؟ کہا اتنی۔ سلیمان، تیرے کو فاران کا جنگل یاد ہے کہ جہاں ایک شیر نے تیرا راستہ روک لیا تھا؟ 100 برس کی بات تھی، یہ 12 برس کے لڑکے کو کیسا پتہ لگا؟ تھوڑا سا ضرور چکرا گیا۔ کہتے ہاں یا علی، مجھے یاد ہے۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں فاران کے جنگل میں سے گزر رہا تھا، ایک شیر ببر نے میرے راستے میں آ کے مجھے للکارا اور میں ڈر گیا۔ مولا پوچھتے ہیں پھر کیا ہوا؟ یعنی ناگہا ایک سائڈ سے کوئی ایک 10-12 برس کا لڑکا نکلا اور اس نے شیر کو للکارا، منہ نیچا کر کے شیر واپس چلا گیا۔ اچھا، کہتے ہیں مجھے ہوش آیا، میں نے ادھر ادھر دیکھا،
اور کچھ جنگلی پھولوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بنایا اور گھٹنے پہ بیٹھ کے میں نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور یہ فاران کے جنگل کے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ مرتضی علی یہ بول رہا تھا تو مرتضی علی نے اپنے پیراہن کو اونچا کر کے اندر ہاتھ ڈال کے پھولوں کا ایک گلدستہ نکالا۔ اے سلیمان، کیا یہ گلدستہ یاد ہے تجھے؟ اب سلیمان کو پتہ لگا کہ یہ کون ہے۔ مولا گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، اس نے ایک گھٹنا زمین پہ رکھ کے مولا کو سلام کیا، کہتا میں معافی چاہتا ہوں، یہ علی کی شناخت کا پہلا موقع تھا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ علی کون ہے، تو حضرت مرتضی علی کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ جب معراج سے واپس آ گئے تو حضور نے فرمایا، اے سلیمان، نبی کے پاس جاؤ اور نبی کو کہنا میں نے تجھے بھیجا ہے، اور پوچھو کہ یا نبی معراج پہ آپ کی اللہ کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ رسول پاک کے پاس گیا، سلام کیا، بیٹھا اور کہا کہ مجھے علی نے بھیجا ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ یا نبی معراج پہ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ حضور کا چہرہ اتر گیا، آنکھیں بند ہو گئی، منہ ذرا سا نیچے گر گیا، آپ خاموش ہو گئے۔ وہی اتری، اے محمد، ہم نے سلیمان کو اہل بیت میں قبول کیا ہے، اس کو بتاؤ۔ یہ ایک ہی شخص تھا کہ جو اہل بیت میں سے نہیں ہے، رسول اللہ کی علی کی آل میں سے، نسل میں سے نہیں ہے، ایک پارسی ایرانی تھا، لیکن اس کی محبت جو تھی علی نبی کے ساتھ اور اس کی جو عبادت تھی، اس کی درجہ یہ پہنچا کہ اللہ نے اس کو اہل بیت میں قبول کیا۔ یہ جو نور کی حقیقتیں، نور کی باتیں ہم اسماعیلیوں کو جو ملی ہوئی ہیں، ہم نے آج تک اس کو ناخن سے کوریدا نہیں ہے کہ تھوڑا سا اس میں سے خاک نکلے۔ کسی چیز کو ناخن سے کورے دیتے ہیں تو اس میں سے خاک نکلتی ہے، ہم نے اتنا بھی اپنے مذہب کو کوریدا نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے دینداروں کے ہماری جماعتوں کے اندر ایسے لوگ ہیں ہی نہیں، کہیں 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 اندھیری رات کے اندر، بادلوں والی رات کے اندر کہیں کہیں اکا دکا کوئی ایک تارا نظر آتا ہے، ایسا ہماری جماعتوں کے اندر اکا دکا کوئی ایک مومن نظر آتا ہے۔ مومن سب ہیں، لیکن نور تک پہنچنے کے اور نور کی حقیقت کو جاننے والے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں ہماری جماعت میں کہ جنہوں نے بیت الخیال کی عبادت لی ہے اور نہیں اٹھتے، اور کتنے ہیں کہ جو اٹھتے ہیں، اور کتنے ہیں کہ جنہوں نے اس میں سے کچھ پایا ہے۔ میں آج دنیا کے اندر 75 سال سے واضح کر رہا ہوں، میری 86 سال کی عمر ہے، اور الحمدللہ میں نے ہزاروں ایسے لوگ ملے ہیں، دیکھے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہے ہماری جماعت کے اندر ایسی عظیم ہستیاں ہیں، لیکن دن بدن گھٹ رہی ہیں۔ ایک ایسا زمانہ تھا مولانا علی شاہ، مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر کہ بہت سے لوگ تھے، بہت سے لوگ تھے دیندار، اور الحمدللہ ان بہت سے لوگوں میں سے میں کئی لوگوں کو جانتا پہچانتا ہوں۔ آج بیٹھے بیٹھے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ ٹاپک لوں، اور میں نے کبھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں کس چیز پہ واز کروں گا،
مفتی صاحب کہتے ہیں اٹھو، اس وقت یہاں پہنچنے تک مجھے جو کچھ بھی یاد آتا ہے یا کلک ہوتی ہے تو میں وہ بولتا ہوں۔ اے مومنو، آپ کے دلوں کے اندر وہ خزانے کی تھیلی اندر پڑی ہوئی ہے، وہ پڑی ہوئی ہے، اس کو کھولو، اس تھیلی کو کھولو، دیکھو کہ اس میں کیا ہے۔ ہم کو ہمارے اماموں نے بڑی بخششیں دی ہوئی ہیں۔ رسول اکرم مرتضی علی کے زمانے سے ہمارا یہ جو طریقہ ہے، اسماعیلی طریقہ، نظاری طریقہ جو ہے ہمارا، اس طریقے میں یہ چیز ہے کہ جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ کچھ ایسے صوفی ہیں کہ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں اور حقیقت کی روشنی پاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو نور بیٹھا ہے، ہمارے اندر جو نور کی موجودگی ہے حاضر امام کی، یہ شرف اور یہ قدر و منزلت دوسرے فرقے میں نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ چیز موجود ہے۔ ابو ذر غفاری ایک ایسا اور ایک صحابی تھا، اس کے دل میں علی نبی کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ اب اس کی ہسٹری پڑھو گے تو رو گے، کیونکہ اس کے اوپر معاویہ نے اور عثمان نے بہت ظلم کیا ہے، اور ظلم کرنے کی وجہ یہی تھی کہ علی سے محبت رکھتا تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی کو قربان کیا۔ ایک دفعہ ابو ذر غفاری مولا کے پاس بیٹھا تھا، کچھ سوالات کر رہا تھا۔ مولا فرمایا ہے ابو ذر تم سلیمان کے پاس کیا اور یہ سب سوال اس سے کر۔ سلیمان کے پاس آیا، مٹی کے گھر میں رہتے تھے حضرت سلیمان۔ دروازہ نوک کیا تو اندر بیٹھے بیٹھے آواز دی، ابو ذر اندر آ جاؤ۔ دروازہ کھول کے اندر گیا، سلام وغیرہ کیا، بیٹھا۔ کیا علی نے کیا فرمایا؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ مرتضی علی نے مجھے کہا کہ میں تیرے پاس آؤں اور تیرے سے سوالات کروں۔ بیٹھے، باتیں کرتے 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 ساری رات نکل گئی، دن نکل گیا، دوسری رات نکل گئی، دوسرا دن نکلا، تیسری رات ہوئی۔ ابو ذر کہتے ہیں دوست ابھی تو بہت بھوک لگی ہے۔ اچھا، اٹھا جو بازو کے روم میں سے مٹی کا ایک پتیلا، مٹی کی ہانڈی لے آئے، کہا وہ فلانی جگہ تھوڑے بینس پڑے ہیں، سوکھے بینس، اس میں ڈالو پکانے کے لیے۔ بینس ڈالے، پانی ڈالا۔ اب ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ بھئی اس کو پکانے کے لیے کوئی چولہا نظر نہیں آتا۔ کہا 3 4 5 اینٹیں لے آؤ۔ باہر گئے، حضرت ابو ذر غفاری اینٹیں لے آئے اور آگے پیچھے اینٹیں بنائی، اس کے اوپر مٹی کی ہانڈی رکھی۔ اب اس کے نیچے لکڑی آنی چاہیے کہ لکڑی جلے۔ اب مانتے ہو کیا ہوا؟ حضرت سلیمان نے اپنا پاؤں اس کے نیچے رکھا اور 5 انگلیوں میں سے فلیمز نکلنے لگے۔ ابو ذر غفاری اس چیز کو برداشت نہ کر سکا، بھاگا، الٹا بھاگا، بھاگتے بھاگتے علی کے پاس گیا۔ یا علی، یا علی، یا علی، سلیمان کے پاؤں کی انگوٹھیوں سے، انگلیوں میں سے فلیمز نکل۔ مولا ہنس کے کہتے ہیں اے ابو ذر، بس اتنی بات سے گھبرا گئے، ابھی تو اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ کیسے مومن تھے، پاؤں کی انگلیوں کے فلیم سے کھانا پکتا تھا۔ ایسے لوگ اس مذہب میں سے نکلے ہیں۔ یہ مذہب ہم کو ملا ہے
وراثت میں ملا ہے، ہم نے ارن نہیں کیا. اس مذہب میں آنے کے لیے ہم نے کمائی نہیں کی. ان باپ داداؤں نے جنہوں نے اماموں کی پیروں کی خدمتیں کی اور عبادتیں کی، ان کی نسل میں ہم پیدا ہوئے اور ان کی برکتوں سے ہمیں اسماعیلی مذہب ملا ہے. لیکن ہم نے اسماعیلی مذہب کو نہیں چاہا. دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، مال و دولت میں، عیش آرام میں، کھانے پینے میں. انہی چیزوں کی مستی کے اندر ہم کو سوجھتا نہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے. اے مومنوں، ہمارے ہاں اس وقت بہت کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، جن کے دلوں کے اندر حضرت امام کا دیا ہوا اسم اعظم موجود ہے. یہ اسم اعظم میں نے ابھی کہا کہ ایک بھری ہوئی تھیلی ہے، لیکن ہم نے ابھی تک کھولی نہیں. اپنے مذہب کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے اس کو کھولو. صبح عبادت کرو. ایک دفعہ عادت لگ جائے گی، جیسے کسی گنجیڑی کو گانجا پینے کی، سگریٹ والے کو سگریٹ کی عادت لگ جاتی ہے، چھوٹتی نہیں. اس سے بھی زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ عبادت کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر زندگی بھر وہ چھوٹتی نہیں. اور ہر حالت میں، چاہے رات کو 10 بجے سو کہ 2 بجے سو، عبادت والا اٹھ بیٹھتا ہے اور اپنے مولا کو یاد کرتا ہے. اس نور کا ورد کرو. آہستہ آہستہ اپنے دل کے اندر آواز نکالے بغیر، زبان ہلائے بغیر اس نور کا ورد کرو. ورد کہتے ہیں ریپیٹ کرنا، یا علی یا علی یا علی. یہ ورد ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی، اس طرح نہیں، ٹھہر ٹھہر کے یا علی یا علی، لیکن دل میں زبان ہلنے نہیں چاہیے. اور اس میں اپنا خیال ڈالو. عجیب کرامتیں دیکھو گے. زبان ان چیزوں کو کہہ نہیں سکتی. مثال کے طور پہ میں کوئی ایگزامپل نہیں دے سکتا، کیونکہ ایگزامپل ہے ہی نہیں. خود اپنے دل کے اندر اس چیز کو پاؤ، کیونکہ خدا تعالی اس وقت آپ کے ساتھ ہے. اور ہر بشر جو خدا نے پیدا کیا ہے، ہر بشر کے اندر خدا نے اپنے نور کی طاقت بخشی ہے. جوئندہ یا بندہ، فارسی میں کہاوت ہے کہ جو جستجو کر کے ڈھونڈتے ہیں ان کو مل جاتا ہے. اپنے مذہب کے اس نور کا مزہ اٹھانا اور اس نور کا، اس کی پریکٹس سے تجربہ کرنا بہت ضروری ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں دینداروں، 150 برس سے ہمارے اماموں نے، مولانا شاہ حسن علی شاہ، مولانا علی شاہ، مولانا سلطان محمد شاہ، مولانا حضرت امام، ہمارے ان نوری مالکوں نے اپنے اپنے زمانے کے حساب سے ہمیں بخششیں دی ہیں. ہر سال امام آتے تھے یورپ سے، حسن علی شاہ ادھر رہتے تھے اور اکثر جماعت خانوں میں آ جاتے تھے. ہندوستان کی جماعت کو گئے 150 برس سے بہت لابھ ملا ہے. ہندوستان کی جماعت میں مطلب آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھی ہندوستان کی جماعت میں سے ہیں. جن کو ہمارے گنانوں کے طریقے سے بولوں تو جمپو جیب کی جماعت، جس میں پاکستان بھی ہے،
जम्बू द्वीप अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक और मलाया तक और नीचे सिलोन जो है, ये सारा इलाका जम्बू द्वीप कहलाता है। तो जम्बू द्वीप के जो जीव हैं वो बड़े खुशनसीब हैं कि उनको ये 4 इमामों ने अपनी दादक मेहरबानियों के अंदर शामिल किया। हर साल बल्कि साल में 2-2, 3-3 दफा दीदार होते थे, दुआएं मिलती थी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अत्तार के जमाने के अंदर हर साल मौला आते थे, जमात को आबाद करते थे अपनी खानावदान से। 1938 में फरवरी महीने की 8 तारीख को माता सलामत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की मां गुजर गईं। उसके बाद इमाम का आना घट गया, फिर उम्र बड़ी हो गई और भी घट गया। हजर इमाम का वारा आया, 48 साल हो गए इसको। आहिस्ता आहिस्ता हजर इमाम के इस जुमे के अंदर ज़ाहिरी दीदार घट रहा है और भी घट जाएगा। शायद गोल्डन जुबली के बाद कई वर्षों तक हमें इमाम का ज़ाहिरी दीदार नहीं होगा। इसलिए मैंने ये बात कि हम अपने दिल के अंदर जो नूर का एक दीवा जला के बैठे हैं उसको रोशन और भी करो और उसकी रोशनी में इमाम को देखो। हमें ज़ाहिरी दीदार की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़ाहिरी दीदार से हमें दुनिया और दीन दोनों सुधरते हैं। ज़ाहिरी दीदार से हमारे अंदर नूर पैदा होता है, हज़रत इमाम की मोहब्बत बढ़ती है, मजहब के ऊपर हमारा इत्तेकाद ज्यादा होता है, हमको हमारे रोजी रिज़्क में बरकत मिलती है, आबादी बढ़ती है। ज़ाहिरी दीदारों से बहुत फायदा हुआ और ज़ाहिरी दीदार का फायदा आप सबको याद है, पता है कि हज़रत अली शाह माँ बाप के जमाने के अंदर जो जमात थी हिंदुस्तान में वो इतनी गरीब थी, पाँव की जूतियां या जो कुछ भी फुटवेयर तो था ही नहीं। अरे तन के कपड़े में वही कपड़े थे कि जो तन पे थे। अगर तन पे से कपड़े उतार के बदलना चाहते थे तो दूसरा कपड़ा नहीं था। यहाँ तक कि हमारे घरों में खाना पकाने के लिए कोयले या लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। हमारी माओ बहनों ने, नानियों दादियों ने गाय भैंस का गोबर सुखा के उसको जला के खाना पकाया और खाते थे। इतनी गरीबी थी। और आज भी कहीं कहीं काठियावाड़ के अंदर इतनी गरीबी है। इस गरीबी में से खानावदान ने हमें ऊंचा उठाया। ज़ाहिरी दीदार ने हमें हिम्मत दी, ताकत दी। चढ़ते चढ़ते खानावदान 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 हमको उठाता गया। आज हमारे कौम के अंदर जम्बू द्वीप के इन इस्माइलियों में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, किसी और भी जगहों के ऊपर, इवन हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर भी वो जम्बू द्वीप के इस्माइली के जो यहाँ तक नीचे पड़े थे कि गोबर के सूखे हुए टुकड़ों को जला के खाना खाते थे, आज उनको घरों के अंदर लाख लाख रुपए की मोटरें हैं, 10-50 लाख रुपए के मकान हैं। उधर देखो तो मिलियन, 2-4 मिलियन डॉलर के बंगले हैं। ज़ाहिरी आबादी खत्म हो गई। इमाम अब हमारे नजदीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम दुनिया में आबाद बन गए, पैसा बहुत आ गया, आयश आराम बहुत आ गया, उसमें हम पड़ गए हैं। मजहब हमारा कमजोर हो गया है, इमाम भाग जाएगा। 86 के बाद मौला अमेरिका के अंदर
مذہبی کام کاج کرنے کے لیے نہیں آئے، ہیوسٹن کا جماعت خانہ کھولنے کے لیے آئے، دیدار ملا، آمین، شکر اس کا۔ 13 برس کے بعد کینیڈا میں صاحب یہ جون مہینے کی 8 اور 10 کو آئے۔ اے مومنو، آپ حضرت امام ان لوگوں کو، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ بدخشان میں 25 لاکھ اسماعیلی سخت غربت کی حالت میں ہے، اب امام ان کی طرف آنکھیں کر رہا ہے۔ تاجکستان میں، کرگستان میں، ازبکستان میں، ان تمام علاقوں میں یہاں غریب اسماعیلی بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے 1000 سال ہوا ظاہری دیدار نہیں کیا ہے، اب ان کا وعدہ ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اپنے دلوں میں یہ بند تھیلیاں جو پڑی ہوئی ہیں ان کو کھول کے نور کی بخششیں پائیں، اور ان غریب اسماعیلیوں کے لیے ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ہم مدد کریں، پیسے کی مدد کریں اور اپنی دعاؤں کی مدد کریں۔ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہماری جماعت کا حصہ ہے۔ اے مومنو، اپنے آپ کو جگاؤ، صبح کی عبادت کرو، سارا دن کسی نہ کسی طریقے سے مولا کے ساتھ ٹیلی فون بجاتے رہو۔ یہ ایگزامپل ہے آج ہمارے سامنے آپ کے کھیسوں کے اندر، ارے بچوں کے کھیسوں میں بھی آج چھوٹے چھوٹے ٹیلی فون پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر تو پہلے سے ٹیلی فون موجود ہے۔ اس ٹیلی فون کا یوز کرو، چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے مولا کو یاد کرو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا علی یا علی یا علی، یا محمد یا محمد یا محمد۔ حضرت امام کہتے ہیں کسی بھی نام سے اس کو یاد کرو، کسی امام کے نام سے تسبیح نکالو، حضرت جمعے کی تسبیح نکالو، یا علی شاہ پیر کریم حضرت امام، یا علی شاہ پیر کریم حضرت امام۔ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ہاتھ میں تسبیح لو تو اچھا ہے، کیونکہ امام کہتا ہے تم تسبیح اپنے کھیسے میں رکھو۔ عورتوں کو کہا تمہارے بیگ میں تسبیح ہونی چاہیے، جہاں بھی ذرا 2 منٹ ملے، 10 سیکنڈ ملے، تسبیح نکالو اور اس مولا کو یاد کرو۔ تسبیح کے اوپر مولا نے، یہ میٹیریل تسبیح کے اوپر مولا نے اتنا کیوں زور دیا ہے؟ اس میں سائیکالوجی ہے۔ سائیکالوجی یہ ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لینے سے ہمارے اندر کنیکشن جڑ جاتا ہے روحانیت کے ساتھ، اور یہ تسبیح ہے کہ ہر دانے کے اوپر ہم اللہ محمد کا نام لیتے ہیں اور اس نام کی برکت پاتے ہیں۔ سارا دن تسبیح نہیں ہے، چلو نہ صحیح، مگر اپنے اندر سانس کی تسبیح یوز کرو، دم و دم اس کو یاد کرو، اس سے لو لگاؤ، اس کو ٹیلی فون کرو، اس کے ساتھ کنیکشن لگاؤ۔ دنیا اور دین کی نعمتیں برکتیں ملی ہیں اور بھی ملیں گی، اور سب سے بڑی نعمت جو ملے گی تو دل کے اندر اس نور کی موجودگی کی وجہ سے جو خوشیاں ملیں گی وہ کسی بھی صورت سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اے مومنو، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اچھی طرح آپ نے مجھے سنا، اچھی طرح سے آپ نے سنا، اور میں فیل کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کی دھڑکن اس وقت بڑھ گئی ہے۔ مبارک ہے، اپنی روحانی نورانی زندگی کو جگاؤ، عبادت کرو، عبادت کرو۔ ہے جی ملو رکھی سرو میرا ملو بھائی، اپنا جیوڑا نے خاطر، ملو رکھی سرو میرا ملو بھائی، اپنا جیوڑا نے خاطر،
वहरो वस्तु चार मानक धरो निलाड़ भाई पंज भूने तमे वारो। केशव माँ बाप कहते हैं एक दूसरे से मिलके इबादत करो अपने जीव की खातिर। चार चीजों से दोस्ती करो और जो पांच चीजें हैं उनको हटा दो। चार चीजें हैं सत, सबूरी, खमिया, दया। सत्य यानी ईमान, ट्रूथफुलनेस। सबर यानी पेशेंस। खमिया यानी टॉलरेंस। दया यानी रहम, कंपैशन। ये मोमन की निशानियां हैं। ये उन लोगों की आदतें हैं कि जो नूर से मोहब्बत रखते हैं। और बाकी पांच चीजों के लिए जो पीर कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, प्रोमिस्किटी, एंगर, ग्रीड, टेम्पटेशन और प्राइड, ईगो, इन चीजों का त्याग करो तो दिल में नूर की रोशनी हमेशा रहेगी। मौला आपको, आपकी औलाद को दिनों दुनिया में नूर की बख्शिश देवे, सुखी आबाद रहो। मौला नेक उम्मीद पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, बदियों बुराइयों से बचाए, अपना फरमान बरदार मोमन बनाए। मौला जमीनी आसमानी मुसीबतें बलाएं दूर करे, आपकी रोजी रोजगार में बरकत देवे, तंदुरुस्ती देवे, अच्छी सेहत देवे, अपनी मोहब्बत ज्यादा करे। मौला आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, सुखी आबाद रहो। है जिंदा।